ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، ہوگا جب بیدار. بہت بیان ہوئی لیکن جو حق ہے فضیلت بیان ہونے کا آل محمد کا بھی وہ حق نہیں ادا ہوا، اور قیامت تک کوئی فضیلت بیان کرتا رہے وہ حق ادا. لیکن جہاں تک آل محمد کی ذکر و فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن یا دنیا میں آپ بار بار خبریں سنتے رہتے ہیں فلاں ملک میں فلاں جہاں جو ہے قرآن کو جلا دیا. بھئی کتاب کو جلانے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہے کتاب میں؟ پہلا تو اصول یہ ہے کہ ظالمین کے فلسفے کو یہ قرآن پامال کر رہا ہے. ظالمین کے فلسفے کو یہ قرآن پامال کر رہا ہے. اس کو، اس کے اصول، اس کے قواعد، اس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ وہ ظلم کے پجاری ہیں اور قرآن نے انسانیت کا درس دیا ہے. آپ نے سنا ہوگا پیغمبر کے دور میں پیغمبر جب پیغام لے کر کے آئے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کافرین اپنے کان میں انگلیاں ڈال کے بھاگتے تھے کہ قرآن کی گفتگو کو ہم نہ سن سکیں. اور یہ قرآن خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اپنے حبیب کے سینے پر نازل کیا ہے. اور اس کے علم گفتگو ہر سال مکے میں شعراء جو اشعار کہا کرتے تھے خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ جس کے سب سے زیادہ اچھے اشعار ہیں ان کو القابات کے اس دور میں کے حساب سے میں کہوں کہ اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. یہ سب سے اچھا شاعر ہے اور جس قبیلے کا ہوتا تھا اس قبیلے کی بھی عزت بڑھ جاتی تھی. جب ایک سال خانہ کعبہ کی دیوار پہ شعراء نے اپنے اشعار کو نصب کیا ہے تو پیغمبر کی طرف سے صرف ایک چھوٹا سا سورہ، وہ کون سا سورہ؟ سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سارے شعراء کے اشعار کو دیکھا لیکن یہ چھوٹی سی سورہ، اس سورہ کے بارے میں وہ کہنے پہ مجبور ہوئے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یعنی کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہے.
تو یہ عظمت و شان آل محمد کے ساتھ بھی جس طرح اصول اپنایا گیا اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی آل محمد کا گھر جلایا گیا، قرآن کو بھی، لیکن یہ یاد رکھیں نہ آل محمد کا نام ختم ہوا نہ قرآن ختم ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایسا نہیں ہے کہ کوششیں نہیں ہوئی، بڑی کوششیں ہوئی ہیں قرآن کے سلسلے میں، یہ قرآن کو ختم کیا۔ امام علی النقی علیہ السلام کا دور، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک شخص قرآن کے خلاف تناقض سے قرآن لکھ رہا تھا اور اس کے شاگرد تھے، آتے تھے، درس لیتے تھے، جاتے تھے۔ اسی میں سے ایک شاگرد امام کے پاس آتا تھا درس لینے کے لیے۔ امام نے اس سے کہا کیا تم لوگ روکتے نہیں ہو اسے؟ کہا مولا بڑا غصور ہے، بہت زیادہ غصور ہے، اگر ہم نے ذرا سا بھی سوال کیا تو اپنے درس سے بھی نکال دے گا اور ہمیں سزا بھی دے گا۔ امام نے کہا کہ اگر میں تعلیم دوں اس کام کو انجام دو گے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا پہلا کام یہ ہے اس سے قربت حاصل کرو۔ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب کلاس میں ٹیچر جو ہے لیکچر دیتا ہے، کچھ ایسے جو ہوتے ہیں شاگرد جو کہ بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ کیوں قریب ہو جاتے ہیں؟ ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ حاضر کر دیتے ہیں۔ اگر انہیں جو ہے پینسل کی، پین کی یا کسی چیز کی ضرورت ہو، سب ان کی کتاب و کاپی جو ہے اٹھا کر کے ہر طریقے سے وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے اگر اسکول میں دیکھیں اور تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے، اسی کو جو ہے ٹیچر مانیٹر بھی بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو تم قربت حاصل کرو، جب قربت حاصل کرو اس کی خدمت کرو، تو مجھے میں جو کہہ رہا ہوں اس سے یہ بات کہنا، وہ ہوشیار آدمی ہے وہ سمجھ جائے گا، جاہل نہیں ہے، عقل مند ہے، ہوشیار ہے، وہ سمجھ جائے گا اور وہ اس کام کو انجام نہیں دے گا۔ اس میں سے جس میں ہم نے کہا تھا وہ قریب ہوا خدمت کر کے، جب بہت قریب ہو گیا، ایک دن گفتگو ہوتے ہوتے یہی تناقض ہے قرآن، یعنی قرآن کے خلاف جو لکھ رہا تھا، کہا کہ اب کیا ہے، اب تو مکمل کتاب ہو گئی، عنقریب وہ چھپ کے لوگوں کے سامنے آ جائے گی، میں نے تیار کر دیا ہے اس کتاب کو۔ اس نے کہا جو امام نے تعلیم دیا تھا کہ جو اللہ نے جس آیت کو مراد لیا ہے اس کو تم سمجھے ہو وہی مراد ہے یا الگ ہے؟ میں کہا پھر دوبارہ کہوں۔ اس نے جو ہے دوبارہ بات کہا کہ جو چیز جو ہے آپ سمجھے ہیں وہی ہے یا اس کے علاوہ ہے اللہ نے مراد لیا، کیونکہ عربی میں ایک لفظ کے معنی جو 70 معنی ہوتے ہیں۔ کہا یہ تمہارا جواب نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں، میں نے سوچا ہے اور اس چیز کو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا نہیں،
یہاں تک کہ اس شاگرد کو مارنے لگا. اس شاگرد کو مارنے لگا. تب آخر میں اس نے کہا، یہ امام علی نقی علیہ السلام نے جواب جو تم تناظر قرآن لکھ رہے ہو اس کا جواب. امام نے کہا ہاں حق کہتے ہو، وہ آل رسول ہیں، وہی جو ہے قرآن کو بچا سکتے ہیں. اور اس کے سامنے جو اس نے کتاب لکھا تھا لا کے چلا دیا. کہا اب ضرورت نہیں ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ ہم جو سمجھے آیا وہی مراد ہے، وہی مراد ہے. عزیزان کی محترم، آوازیں قرآن کے بارے میں شروع سے اٹھ رہی تھی، معصوم کے دور سے اٹھ رہی تھی، لیکن کوئی جواب قرآن نہ لکھ سکا، نہ آج تک لکھ سکا. سرور پر محمد حقیقت یہ ہے جو 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا، کل جو ہے جو پیغام تھا وہی آج بھی وہی پیغام ہے. اس دور کے حساب سے جو پیغام تھا اس دور کے حساب سے بھی یہ قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہ آل محمد نہ قرآن. ہم تو بس تلاوت تک محدود ہیں، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس میں سارا علم سمایا ہوا ہے. آل محمد وہ ہیں جو زمین و آسمان ساری تخلیق ہوئی ہے ان کے سامنے. محمد و آل محمد کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا سلونی کا. سلونی قبل پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. جس طرح رسول نے پہلا دعویٰ کیا تھا اسی طرح علی نے دعویٰ کیا ہے، اسی طرح حسن نے دعویٰ کیا، اسی طرح حسین نے دعویٰ کیا. آنے دیجئے بھائی. میرے نبی نے زمین پہ رہ کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور ان کے وسیع نے زمین پہ رہ کر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. حقیقت یہ ہے، نہ قرآن کو میں سمجھا سکتا ہوں نہ تو آل محمد کو سمجھا سکتا ہوں. اب قرآن کہہ رہا ہے سمجھو قرآن کو اور آل محمد کو. ان کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. ہدی للمتقین، یہ دونوں ہدایت کرتے ہیں متقین کی. یہ دونوں ہدایت متقین. اگر خطبہ جمعہ میں آتے ہوں گے 24 سال سے تقوی پہ میں خطبہ دے رہا ہوں، لیکن مختصر سمجھیں، بہت مختصر. متقین کا مطلب ہے گناہ نہ کرے. متقین کا مطلب ہے گناہ نہ کرے. جب گناہ نہیں کرے گا تب آل محمد و قرآن سمجھ میں آئے گا. میرے پاس دلیل ہے. صرف نماز کو چھوڑ دینا گناہ نہیں، وہ تو ہے گناہ، لیکن ہمارے دل میں نماز چھوڑ دیا تو گناہ. بس اپنے نفس کو پاک کریں.
زبان سے نہ غیبت کریں، کان سے نہ غیبت سنیں، تقوی کی منزل اور ہدایت کی منزل سے دور ہو جاتا ہے۔ نہ حرام کھائیں، ویسے تو ہم عادی ہیں کہ نعرہ حیدری والی، لیکن مجلس وہ ہے جو ہم کو جنت پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ بے شک بے شک۔ حقیقت یہ ہے، اور میرے پاس دلیل ہے کہ گناہ کرنے پر نہ محمد و آل محمد کی گفتگو سمجھ میں آئے گی، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ کھانا حرام کھانا، آپ کو یاد ہے مجلسوں میں کسی نہ کسی ذاکر نے تو پڑھا ہوگا اور حتماً پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے، مصائب پہ نہیں آیا ہوں، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جو خطبے دیے ہیں، امام سے بڑھ کے کلام کرنے والا کوئی نہیں۔ امام وہ ہے اگر اشارہ کر دے تو آسمان زمین پہ آ جائے، اور کیا ہے نہیں ہے بھائی، اس ڈیوری پہ ستارے اتر کے ان کی گواہی دی عظمت کی۔ تو یہ معصومین ان کا کلام کریں اور سمجھ، کلام حالات و وقت و انسان کے مطابق معصوم کرتے تھے کہ سمجھ میں آ جائے اور ہدایت پا جائے۔ کربلا میں جو خطبے دیے ہیں، خطبے میں ایک جملہ کہ میری بات تمہاری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے، تمہارے شکم میں حرام غذا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں اپنے بچوں سے، حرام چیز، کچھ چیزیں کل تک حلال تھیں اور آج حرام ہو گئی۔ کیا چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ مثلاً اسرائیلی پروگرام، یہ آیت اللہ سستانی نے بھی فتویٰ دے دیا ہے، آیت اللہ خامنئی نے، اور تمام مراجع کرام۔ اب ویسے عقلی بھی اگر گفتگو کریں، کوئی شخص ہمارے استعمال کے لیے چیز لائے اور اسے بیچے، اسے ہم پیسہ دیں، ہمیں معلوم ہے یہ جو فروخت کر رہا ہے، پیسہ جو حاصل کر رہا ہے، اس کا جا کے کسی کو قتل کرے گا، کیا اس سے وہ چیز خریدنا جائز ہے؟ واضح ہے۔ تو جب حرام ہو گئی، کہیں ایک معصوم پردہ غیب میں ہے، آئے اور ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہم موتی نہ بنے، پوری زندگی مجلس و ماتم و عطا کرتے ہو بیکار ہو۔ مجلس کا مطلب یہ ہے، مجلس کرنے کا اور سننے کا، پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جنت کے راستے پہ چلے، صراط مستقیم۔ جہنم سے کھینچ کر
جنت کی طرف بھیج دے. یہ ہے مجلس حسین. بے شک اس کو معمولی نہ سمجھیں. اور آپ نے تو سنا ہی ہے کہ اس فرش پر جناب سیدہ آتی ہیں. بے شک تو یہاں پہ کہا کہ خوش نصیب ہے وہ قوم جو بارگاہ عصمت میں بیٹھنے کے قابل بنا. خالد سبتین میں ہے کہ جب افطاری ہوتی تو داہنی طرف عرش کے امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون آیا اور کون ہماری عزاداری میں فرش بیٹھ کے ہمارے فضائل و مصائب سنتا ہے اور کون باہر بیٹھ کر سلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت. تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دیں. انسان ہے کبھی ہو گیا ہے تو توبہ کی طرف جلدی متوجہ، کہیں وہ گناہ ہمارے جسم پر ہمارے نفس پر اثر انداز نہ ہو سکے. ایک چیز اور ہوتی ہے ہمارے گھر، پورے گھر والے پاک غذا کھانے کے عادی ہیں، انہیں کھاتے. بھائی ہندوستان ہے، کہیں سے کسی نے تحفہ دے دیا، کہیں سے کسی نے اب دیتے اور لیتے ہیں، کوئی حج بھی نہیں ہے. تو ہمارے گھر میں ہم تو نہیں کھائیں گے، بڑے جتنے یہ بیچارہ بچہ ہے، بے سن وہ لوگ نے اس کو کھلا دو. لیکن اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ حق بات بھی سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہیں سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، چھن جاتی. آج والدین کہتے ہیں کبھی کبھی ہمارا بچہ سنتا ہی نہیں. بھائی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کی غذا پہ خیال کیا یا نہیں؟ اس کو کس ماحول میں رکھا؟ والدین کی ذمہ داری ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. مثلا ہمارے ہاں یہ دو ایک چیزیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم تجارت کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں، اچھی تنخواہ ہے، بچہ آیا اس کو ٹیوشن پہ لگا. سب سے مہنگا ٹیوشن تو انگلش میڈیم کا ہے. اب قرآن پڑھائیں گے تو بڑا سودا ہوتا کہ بہت کم. لیکن لگائیے انگلش میڈیم پڑھائیے، انگلش میڈیم پڑھائی. وہی جو پڑھا رہے ہیں کبھی بیٹھ کے پوچھا پڑھا؟ ہم نے لگا دیا، بچہ ٹیوشن پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. سلسلے میں امام
حسن علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس چیز کو میں بارہا خطبے میں بھی بیان کیا. ہفتے میں ایک دن اپنے گھرانے کے بچوں کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو پڑھو اسے لکھ لو، اور تم نے کیا پڑھا ہے. کیونکہ بچہ چھوٹا، اسے جو ہے شعور نہیں ہے. راستے پہ لگانے کی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے. بے شک. لیکن اگر سخاوت کی بات ہوتی ہے، میں تاریخ کی طرف سخاوت کی بات ہوتی ہے، مثلا مولا کائنات کی سخاوت ہے. سنتے خوب، ایک روٹی کا سائل اس کو 70 منٹ کی پکا دے گی. لیکن ان کے والدین کے بارے میں بھی سنا ہے یا نہیں ہے؟ معصوم کی فہرست میں نہیں تھے. فاطمہ بنت اسد یا جناب ابو طالب یا جناب عبد المطلب معصوم نہیں تھے. ہاں، معصوم کا نور ان کے جبین پر تھا، ان کے صلب میں تھا. جناب عبد المطلب کے بارے میں ملتا ہے کہ پہاڑ پہ دسترخوان بچھا دیتے تھے پرندوں کے لیے. اور سخاوت کون ہے؟ مولا کائنات کی ماں فاطمہ بنت اسد. بات میں ملتا ہے کہ پڑوس کی ایک خاتون آئی، گفتگو کرتے کرتے کہ 3 دن ہو گئے فاقے سے. فاطمہ بنت اسد کو برداشت نہ ہوا. گھر میں جتنی بھی چیزیں کھانے سب اٹھا کے اسے دے دیا. یعنی ایسا دیا کہ اس خاتون کو بھی، آنے والی عورت کو احساس ہو گیا کہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھا ہے، سب دے دیا ہے. سب دے دیا ہے. تبھی تو خاتون کہتے بیوی کچھ اپنے بچوں کے لیے تو رکھ لیجیے. فاطمہ بنت اسد جواب دیتی ہیں، جس طرح تو 3 دن تک فاقے سے تھی، تیرے بچے فاقے سے تھے، میرے بھی بچے فاقہ رہ کر احساس کریں کہ فاقہ ہے کیا. چلیے، روزہ اسی لیے دیا گیا احساس کرنے کے لیے. بھوک و پیاس، جیسے ہم بھوکے رہتے ہیں، سامنے والا کوئی سائل بھوکا ہے تو احساس کریں کہ ہم بھوک ہے کیا، پیاس ہے کیا. تو جو افراد باعظمت ہیں اس سے پہلے جن کی آغوش میں پلے ہیں. مثلا کربلا کا جب ذکر ہوتا ہے، چند افراد کے مصائب بس پڑے جاتے ہیں. کوفے سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے شہید ہوئے تھے، وہ 37 افراد، یعنی آدھے سمجھ. کوفے کے تھے. یہ کہتے ہیں کہ شیعہ یا تو آ گئے تھے، یا تو چھپ گئے تھے، یا قید خانے میں تھے. جناب مختار وغیرہ یہ سب کے سب قید خانے میں تھے. تو ان کے مصائب
اور تو مثلاً ابن مذاہب کے مسائل بیان ہو گئے، جناب ظہر خین کے، لیکن جناب قاسم کا مسائل میں ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جناب قاسم کا مسائل، جناب اون و محمد کا مسائل، جناب ابو الفضل عباس کا مسائل، جناب علی اکبر کا مسائل، جناب علی اصغر کا مسائل، جناب سکینہ کا مسائل، درد ہے۔ جب ان کے مسائب سنتے ہیں تو آنسو رکتے نہیں ہیں، لیکن ان کے مسائب سے نفرت دیکھیں کہ ان کے والدین بہرحال جناب سکینہ اور جناب علی اصغر، جناب علی اصغر ان کے بیدار بزرگوار یعنی والد امام حسین علیہ السلام، ان کا ثانی کوئی نہیں، لیکن ماں رباب یہ کون؟ ان کی تعریف سے ہمیں نہیں معلوم، یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جناب قیس الکبریٰ کی۔ ایک مرتبہ جنگ ہوئی ہے تو یہ افراد جو ہیں یمن منتقل ہو گئے۔ پوری تاریخ بیان کرنے میں بڑا وقت لگے گا، مجھے وقت زیادہ نہیں لگے، یمن منتقل ہو گئے۔ کچھ سالوں کے بعد جناب قیس الکبریٰ کا خاندان مکے آ گیا۔ یہی جناب قیس الکبریٰ جب پیغمبر آئے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے تو یمن سے جو یہ قبیلہ تھا یعنی جناب رباب کے والد عمر القیس آئے، ان کے بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ آئے گی کوئی شریف خاندان ملے گا، کوئی شریف خاندان، وہاں اس گھر میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دوں۔ تلاش کرتے رہے، عالم تھے وہ بھی، توریت و زبور یہ ساری، کئی گھر کئی دربار میں بھی گئے، لیکن ان کو ایک دن اسی فکر میں تھے، دیکھا ایک شخص ہے صبح نکلتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مزدوری لے کے واپس ہوتا ہے، گھر پہنچنے سے پہلے وہ مزدوری جو ہے غربا میں تقسیم کر دیتا۔ پتا چلا کہ ملائکہ آئے، ابھی اس نے تقربات کیا، سب کھڑا تھا، ملائکانات نے کہا فلاں نے فلاں آ گیا گھر میں، اور اس کو تو اسی وقت یقین ہو گیا کہ یہ کون شخصیت، ابھی دیکھا بھی نہیں ہے اور میرے نام سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، میرے نام سے بلا رہا۔ بہرحال گفتگو ہوئی، ساری چیز، پورا واقعہ نہیں ہے، تو اس نے اپنی ایک بیٹی کی شادی امام حسن علیہ السلام سے کیا اور ایک بیٹی کی شادی امام حسین علیہ السلام۔ جناب قاسم کی ماں ام فروا اور جناب علی اصغر جناب سکینہ کی ماں رباب، یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ اتنا گھر کے امور، اتنی محبت کہ مولا حسین کا ایک جملہ یاد کر لیجیے،
جس گھر میں رباب و سکینہ نہیں وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ معصوم کہہ رہا ہے، یہ کسی عام کا جملہ نہیں ہے، کسی عام فرد کا یہ جملہ نہیں ہے۔ ام فروہ کے بیٹے جناب قاسم جو کربلا میں شہید ہوئے، اور رباب کے علی اصغر جو مولا حسین لے کر کے گئے، اور مولا نے تیر کا نشانہ اور حسین کے ہاتھوں پہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے شہادتوں کو نہیں پایا۔ اب ایک بچی ہے سکینہ، وہ بھی حسین کے آغوش، حسین کے سینے پہ سونے والی۔ پورا مصائب تو جناب سکینہ کا تو میں نہیں پڑھ سکتا، اتنی طاقت اتنی قوت نہیں ہے، اتنی محبت۔ اب جب دامن میں آگ لگی، خیمے جلائے گئے، دامن میں آگ لگی ہے، دامن کے آگ آئی گئی ہے، تو جناب سکینہ نے اپنے بابا کے لاشیں کر جب شام غریبہ آئی ہے، جب جناب زینب ام کلثوم نے بچوں کو شمار کیا ہے تو اس میں سے چند بچے نہیں تھے، اور اس میں جناب سکینہ بھی نہیں تھی۔ جناب زینب ام کلثوم نکلی ہیں تلاش کرتی ہوئی، چلی ہیں کہ نہر فرات تب گئی ہیں، تو لیکن معلوم تھا ایک سوار آ رہا تھا، اس سے پوچھا جناب زینب نے کسی بچی کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں کسی بچی کو تو نہیں دیکھا ہے، ایک نشیب سے بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا، میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا ہے، عزادارو عزادارو۔ اس کے بعد جناب زینب بڑھی ہیں، دیکھا جناب سکینہ ایک ایسے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے، نہ سر ہے نہ لباس ہے، نہ سر ہے نہ لباس ہے۔ جناب زینب آگے بڑھ کے جناب سکینہ کو اٹھایا ہے، اے بیٹی کس کا لاشا ہے؟ کہا میرے بابا کا لاشا ہے۔ کہا کیسے پہچانا؟ نہ سر ہے نہ لباس ہے۔ کہا پھوپھی جان میں ہے نا ابھی اے میرے بابا کہاں ہو؟ آواز دیتی ہوئی آ رہی تھی، اس نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے بیٹی یہاں جاؤ تمہارا بابا یہاں آرام کر رہا ہے۔ اے پھوپھی جان میں نے بابا سے کہہ دیا کہ بابا خیمے جلا دیے گئے، ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ عزادارو عزادارو۔ اس کے بعد کوفے کی منزل آئی ہے، کوفے کے بازار میں، اور اس کے بعد کوفے سے روانہ کیا گیا ہے، کوفے سے روانہ کیا گیا۔ اللہ اللہ، وہ شام کا بازار، شام کا یاد ہے نا جب چوتھے امام سے پوچھا گیا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر ہے؟ امام نے کہا الشام۔ معلوم ہے کہ ارے لوگ اپنی چھتوں پہ تھے، چھتوں سے لکڑیاں جلا کر کے اہل بیت پہ پھینک رہے تھے اور پتھر مار رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے۔ عزادارو اس کے بعد کی وہ منزل دربار یزید کے بعد قید خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ 1 سال تک قید خانے میں اہل بیت رہے ہیں۔ عزادارو کیا مصیبت ہے۔ مالک سبطین کا جملہ، کتاب مالک سبطین کا جملہ اگر سن سکتے ہیں، مالک سبطین نے لکھا ہے کہ رات کی شبنم دن کی دھوپ ان کے جلدوں کا وہ عالم ہو گیا تھا کہ وہاں سے جو رنگ بدل گیا تھا، جسم کا رنگ بدل گیا تھا۔ ایک دن جناب سکینہ نے صبح اپنے پھوپھی سے پوچھا، اے پھوپھی جان یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟
یہ طاہر کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب نے جواب دیا جا رہے ہیں اپنے رزق کی تلاش میں۔ جب شام ہوئی طاہر واپس ہوئے تو پوچھا اے ببی جان طاہر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے آشیانے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک سرد آنکھ ہے چاہ، ایک سرد آنکھ ہے چاہ، ہم کو وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ ہم کو وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ عزادارو قید خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ ایک دن سکینہ سو رہی تھی، روتی ہوئی بیدار ہوئی، روتی ہوئی بیدار ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے بابا آئے تھے کہاں گئے، بابا آئے تھے کہاں گئے؟ عزادارو بیویاں تسلی دے رہی ہیں لیکن خاموش نہیں ہو رہی ہیں۔ گریہ کرنے لگی تمام بیویاں۔ یہ گریہ کی آواز یزید کے محل تک گئی ہے۔ یزید نے پوچھا رونے کا کیا سبب ہے؟ پتا چلا بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ رو رہی ہے۔ یزید نے وہ ظلم کیا، کٹا ہوا سر حسین بھیجا ہے۔ جب بھیجا سکینہ نے آگے بڑھ کے سر حسین لے لیا، رخسار پہ رخسار رکھے، لب پہ لب رکھے۔ اے بابا، اے بابا، ہم پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں۔ یہ فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ خاموش ہو گئی، ایک مرتبہ خاموش ہو گئی۔ جناب زینب آگے بڑھی، جناب زینب آگے بڑھی، دیکھا سکینہ نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کہے بیٹا سید سجاد، سکینہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ عزادارو علماء صاحب تو نہیں، صرف ایک جملہ سن لیں، ایک جملہ سن لیں۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی جنازہ قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے تو چند لوگ قبر میں اتر جاتے ہیں، اوپر سے جنازہ دیا جاتا ہے اور جو نیچے قبر میں اترے ہیں وہ سہارے سے جو ہے جنازے کو قبر میں لٹاتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے نا، لیکن ہائے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو بہن کا جنازہ ہاتھوں پر ہے، قبر میں کیسے اترے؟ شاید اسی وجہ سے تو ہاتھ برآمد ہوئے۔ لاؤ میری امانات مجھے دے دو۔ الظالمین سیان ظالمون۔ پروردگارا اس مختصر سے مجلس کو قبول کر، پروردگارا صاحب خانہ خیر و برکت عطا فرما۔ مومنین آدھی میں پر سزا آئے ہیں اور جو لوگ ماتم میں سب کو خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارا شیعان خیبری رضا کی محبت فرما۔ پروردگارا امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا امام زمان ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین